السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دنیا محبت کے اطراف گھومتی ہے، مگر کبھی کبھی سماج میں نفرت کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ محبت بھی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج اور سیاست میں نفرت کی جو آندھی چل رہی ہے وہ اگرچہ انسانیت کے لیے نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ انسانیت کے درد رکھنے والے حساس دلوں کے لیے بے حد تشویشناک ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسے دور آئے کہ جب نفرت انسانوں کے دماغ پر اس طرح حاوی ہو گئی تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے شاید محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ وہ جرمنی کا ہٹلر ہو یا جنوبی افریقہ کی نسل پرست قوم یا حکومت، مگر ایک تسلیم کردہ حقیقت ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب بھی سماج اور سیاست میں نفرت بڑھی ہے، تب اسی کی کوکھ سے اسے شکست دینے والے پیدا ہوئے ہیں، اور سنت الہی کے مطابق پھر ہر فرعون کے لیے کوئی موسیٰ پیدا کرتا ہے۔ نفرت کے چاہنے والے آج ہندوستان کی سیاست میں نفرت کے گن گا کر انسانیت کو شرمسار کر رہے ہیں۔ کون ان کو سمجھائے کہ نفرت سے سوائے اس ملک کے نقصان ہونے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، آج ان کے سامنے محبت اور بھائی چارہ کی سیاست و تہذیب لاچار نظر آ رہی ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کی کوکھ سے جنم لینے والے ہندوستانی نفرت کے اس طوفان میں بہہ رہے ہیں۔ کہیں پہلو خان اس نفرت کا شکار بن رہا ہے تو کہیں جنید اس نفرت کے خنجر سے لہو لہان ہے، کہیں ایوب بھیڑ کی درندگی کا شکار ہے تو کہیں کوئی معصوم دلت اس کا نشانہ بن رہا ہے۔ الغرض کوئی محفوظ نہیں۔ اس بھیڑ کو اکسانے والے مطمئن ہیں کہ بھیڑ دوسروں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس طرح ہٹلر کے جرمنی میں عام جرمن مطمئن تھے کہ نازی نفرت کے نشانے پر کمیونسٹ ہے، جمہوریت پسند ہے، لبرل ہے اور پھر یہودی ہے، مگر ہم ان میں سے کوئی نہیں ہے، اس لیے ہم محفوظ ہیں۔ مگر نفرت کی اس آگ نے جرمنیوں کو بھی نہیں بخشا۔ لاکھوں مارے گئے، شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے۔ آج بھی دنیا میں مختلف ملک ایسے ہیں جہاں نفرت کے طوفان نے چند برس میں ہنستے کھیلتے جگمگاتے شاندار شہروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ نفرت کی اسی آگ میں نہ اقلیت محفوظ رہی، نہ اکثریت، نہ مائنورٹی محفوظ، نہ میجورٹی محفوظ۔ آج پھر سے ہمارے ملک عزیز کو نفرت کے سوداگروں سے آزادی دلانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج خطرے میں صرف مسلمان اور دلت نہیں ہیں، بلکہ اس خطرے میں ہمارا پورا ہندوستان گھیرا ہوا ہے۔ ہندوستان کا آئین، بھارت کی جمہوریت، اس کا مستقبل، وہ آئین جسے جنگ آزادی کی جیالوں نے اپنے خون سے سینچا تھا اور ایک سیکولر جمہوری ریپبلک کی بنیاد رکھی تھی، آج اسی ریپبلک کی جڑوں میں نفرت کا تیزاب انڈیلا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان میں غریب غیر محفوظ ہے، دلت اور اقلیت غیر محفوظ ہے، کسان اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے رہا ہے، اور ملک کی کچھ جماعتیں اور لیڈر نفرت کی اس آگ میں بڑی خوشی سے اپنی سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ وہ خوش ہے کہ بظاہر جس طرح سے بھی وہ ہر موڑ پر کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، محبت کرنے والوں میں مایوسی اور شکست خوردگی کا ماحول ہے۔ تو کیا نفرت کی یہ آگ ہندوستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا کر خاک کر دے گی؟ کیا اس اندھیری رات کی کوئی صبح نہیں ہوگی؟ نہیں ناظرین، ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ وہ صبح روشن ہو کر رہے گی۔ رات کی تاریکی کافور ہوگی، جسے تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ رات کتنی بھی کالی کیوں نہ ہو، کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، رات تو رات ہوتی ہے۔ اس اندھیری کی کوکھ سے سورج جنم لیتا ہے اور منٹوں میں تاریکی کا نام و نشاں مٹا دیتا ہے۔ اے ارض وطن تیرے نگہبان ہمیں ہیں، اے ارض وطن تیرے نگہبان ہمیں ہیں، سو جاں سے تیرے نام پہ قربان ہمیں ہیں، سو جاں سے تیرے
قربان ہم ہی ہیں، توپوں کے نشانوں پہ رہے سینے ہمارے، رنگین ہوئے خون سے دریاؤں کے دھارے، توپوں کے نشانوں پہ رہے سینے ہمارے، رنگین ہوئے خون سے دریاؤں کے دھارے، ہر خون کے قطرے سے سلگتے تھے شرارے، تعمیر سروں سے ہوئے عظمت کے منارے، ہے قافلہ سالار تیرے نگہبان ہم ہی ہیں، سو جاں سے تیرے نام پہ قربان ہم ہی ہیں، اے عرض وطن تیرے نگہبان ہم ہی ہیں، سو جاں سے تیرے نام پہ قربان ہم ہی ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اسے پھر سے ایک ایسے گوتم نانک یا چشتی کا انتظار ہے جو نفرت کی اس عفریت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے چیلنج کر سکے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نفرت کی یہ رات کتنی لمبی ہوگی، نفرت کا یہ عفریت اپنے راستے میں کتنی تباہی اور پھیلائے گا اور کتنے بے گناہوں کی مزید جان لے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کی سیاست نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے خود دشمنان اسلام کی طرف سے تیار کردہ داعش کے نام سے قائم تنظیم نے کس طرح لیبیا، عراق اور شام کو تہس نہس کر دیا۔ کیا ہمیں بھی صبح ہونے سے پہلے ایسے ہی دور سے گزرنا ہوگا؟ یہ نفرتوں کی فصلیں جہالتوں کے حصار، یہ نفرتوں کی فصلیں جہالتوں کے حصار نہ رہ سکیں گے ہماری صدا کے رستے میں۔ تو ناظرین، اسی کو جلد سے جلد ختم کر کے محبت اور بھائی چارے کی فضا کو عام کرنے کے لیے ہم سب مسلمان، ہندو، بدھ، سکھ، عیسائی، لنگایت، ایس ٹی، ایس سی، او بی سی کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس لیے اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھے اور اس کو امانت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ ذاتی مفادات کو ملی اور قومی مفادات پر ترجیح نہ دے، کمیونل پارٹی کو ہمیشہ اپنے تعاون سے دور رکھے۔ اور چونکہ عام طور پر مسلمانوں کے سلسلے میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے دل میں غلط فہمیاں اور نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، تو اس موقع پر میں اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں سے صفائی کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان اور داڑھی والے تمہارے اور اس ملک کے دشمن ہیں۔ یہ جھوٹ بکا جا رہا ہے جس کا مقصد محض نفرت کی دیوار بڑھانا ہے۔ ہمارا پیغام ہمیشہ ملک کی بھلائی اور ترقی کا ہی رہا ہے۔ آپ اس تاریخ کو نہ پڑھیے جس کو انگریزوں اور ان کے شاگردوں نے لکھا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے تاریخ کو گہرائی سے پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ آزادی میں کتنے لاکھ مسلمان مارے گئے تھے، مسلمانوں نے اس ملک کو کیا ترقی دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپسی بات چیت کے ذریعے خود مل کر مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آپ خود مدارس و مساجد میں جا کر دیکھیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی ہریانہ میں مسجد کے باہر مسلمانوں سے جو سلوک ہوا، اس کے جواب میں مسلمانوں کا کیا رویہ رہا۔ آسنسول کے امام نے بنگال میں کیا پیغام دیا۔ ناظرین، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کو بیٹھ کر اور قریب سے دیکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر بی جے پی ملک کو ترقی کی طرف لانا چاہتی ہے تو پھر سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی جماعت اپنے ہی نعرے کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟
اگر اس ملک کا وکاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جناح کی تصویر ہٹانے سے ہو سکتا ہے تو بالکل ہٹا دیجئے، لیکن اس ملک میں قاتلوں کی سیاسی پذیرائی کا گھناؤنا عمل انجام دے کر کون سے وکاس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے؟ نئی نسل کی رگوں میں تعصب اور نفرت کا زہر کیوں اڈیلا جا رہا ہے؟ مذہبی نعرے لگوا کر اور مذہبی ایشوز و مسائل کو سامنے لا کر کس ملک کو ترقی نصیب ہوئی ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جناح کی تصویر 1938 سے تھی، لیکن عین الیکشن کے موقع پر ہی بی جے پی کے لیڈر کو یہ تصویر کیوں یاد آئی؟ کیا الیکشن کے لیے وکاس کے بجائے یہی ہندو مسلم ایجنڈے باقی رہ گئے ہیں؟ ناظرین، اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، نفرت سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ نفرت پھیلانے والے ترقی نہیں دلا سکتے، وہ ایشوز پر گفتگو نہیں کرتے، ان کے ذریعے معاشی ترقی اور سماجی بہتری نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم تمام ہندوستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو ہم تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہوئے پریم اور محبت کی دیے جلاتے جائیں اور اپنی زبان و عمل سے یہ پیغام سناتے جائیں کہ نفرت سے اب نفرت کرنا ہم سیکھیں گے، نفرت سے اب نفرت کرنا ہم سیکھیں گے، چاہت کی چاہت میں رہنا ہم سیکھیں گے۔ ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔